بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ کچھ تازہ ترین خبریں ہیں اور حکومت کے لیے جی کافی مشکل دن ہیں، اور وزیر اعظم عمران خان کے لیے امتحان ہے کہ وہ اس امتحان سے اور ان مسائل سے کیسے نمٹتے ہیں، کیونکہ پہلا تحریک لبیک جو ہے وہ اسلام آباد ابھی پہنچی یا کچھ دیر کے بعد پہنچی۔ وہ تحریک لبیک جو ہے وہ اب اسلام آباد اور پنڈی کے بالکل قریب، اور کچھ کارکنان جو ہیں وہ آلریڈی پہلے سے پنڈی میں موجود ہیں۔ تو مذاکرات ہو رہے ہیں، اور مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں نہیں ہوتے اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن جو ہے مظاہرین ٹی ایل پی کے لوگ لیڈرشپ کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ کارکنان جو ہیں وہ اپنے بے دریغ طریقے سے ان کو کال دی گئی ہے کہ جی وہ ہر صورت میں پہنچیں، اور کیونکہ یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے ساتھ کچھ اور ایلیمنٹس بھی مل گئے ہیں جو کہ حکومت کے لیے مشکلات کا باعث بن سکتے ہیں، اور حکومت کے لیے بہت بڑا امتحان ہے ان سارے مسائل سے نمٹنے کے لیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک دفعہ اچھی پارٹنرشپ چل رہی ہو اور جب پارٹنرشپ میں دراڑیں پڑ جائیں تو پھر اس بات کا وہ کمزور سے کمزور بالر بھی وہ بھی کہتا ہے چلیں میں 2-4 باؤنسر مار کے میں بھی دیکھتا ہوں کہ شاید میرا باؤنسر لگ جائے۔ تو اس طرح سے کام ہو رہا ہے اور چل رہا ہے۔ ٹی ایل پی کا پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کافی سیریس معاملہ ہے، سنجیدہ مسئلہ ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اگر یہ بگڑ گیا، اور طاقت کا استعمال پہلے بھی ہو چکا، اور اگر مزید ہو گیا اور اس میں کوئی مزید قیمتی جانیں ضائع ہو گئیں تو خدا نخواستہ یہ معاملہ پھیل سکتا ہے۔ لیکن ابھی تک جو یہ چیز ہے یہ صرف ہے پنجاب کی حد تک، پنجاب اور اسلام آباد کی حد تک، ملک کے دوسرے حصوں میں یہ نہیں ہے۔ اور اگر یہ چیز کراچی میں بھی یہ سر اٹھاتی ہے اور وہاں پہ بھی احتجاج شروع ہو جاتا ہے، کراچی میں، حیدرآباد میں، سکھر میں، سندھ میں خاص طور پہ، تو معاملات مزید خراب ہو سکتے ہیں۔ بہت کوشش کی جا رہی ہے، مذاکرات کیے جا رہے ہیں اور کہ یہ معاملہ حل کر لیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان اہم عہدوں پر جو ہیں وہ تبدیلیاں بھی کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ وہ میں بتاؤں گا کہ کس میں کر رہے ہیں، لیکن پہلے ذرا یہ چیز آپ دیکھ لیں کہ متحدہ قومی موومنٹ حکمراں اتحاد کی جماعت ہے، پہلی جماعت ہے حکمراں اتحاد میں جو اس وقت اس نے ذرا اپنا موقف دیا ہے، تھوڑا سا کروٹ لی ہے۔ ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی کا اجلاس کے بعد خالد مقبول صدیقی صاحب نے گفتگو کی ہے۔ اس گفتگو کے ذرا آپ غور سے الفاظ سنیے گا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور یہ بھی ایک طرح کا کیا کہنا چاہیے وارننگ ہے، اور اس کو اگر آپ سیاسی بغاوت کہہ دیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ سیاسی بغاوت ہے۔ اور متحدہ قومی موومنٹ کیا کہہ رہی ہے؟ متحدہ قومی موومنٹ کہہ رہی ہے ہم نے حکومت کا ساتھ جمہوریت بچانے کے لیے دیا تھا، اگر ہمارے بغیر بھی جمہوریت بچ سکتی ہے تو ہم علیحدہ ہو سکتے ہیں۔ حکومت اور فوج کو ہی نہیں پوری قوم کو ایک پیج پر ہونا چاہیے۔ خالد مقبول صدیقی: اگر قوم کو ضرورت ہو تو قبل از وقت انتخابات ہونے چاہیے۔ یہ خالد مقبول صدیقی صاحب کی گفتگو ہے جو کہ انہوں نے کی، یہ میں آپ کو بریفلی بتا رہا ہوں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو ساتھ دیا تھا جمہوریت کا حکومت بچانے کے لیے، اور اگر ہمارے بغیر اگر ہم حکومت سے علیحدہ ہوتے ہیں اور جمہوریت بچ جاتی ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے، اور یہ قربانی ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ بہت میننگ فل جملہ ہے، وہ بہت کچھ کہہ رہے ہیں۔ اور پھر وہ کہتے ہیں حکومت اور فوج کو ہی نہیں پوری قوم کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے، اور اگر قوم کو ضرورت ہو تو قبل از وقت انتخابات ہو جانے چاہیے۔ اب یہ ہے ایم کیو ایم کا سٹانس، وہ کھل کر آئی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ نمبر گیم جو ہے پارلیمان میں وہ بہت کم ہے، بہت ہی
کیا کہنا چاہیے، بالکل پلسرات والا حال ہے، کیونکہ BNP مینگل علیحدہ ہو چکی تھی، اور اس کے بعد مسلم لیگ کاف ہے اور متحدہ قومی موومنٹ ہے اور GDA ہے۔ ان میں سے اگر MQM الگ ہو جاتی ہے اور صرف یہ کہہ دیتی ہے کہ ہم حکومت کے ساتھ نہیں ہیں، تو اعتماد کا ووٹ لینا کافی محال ہو جائے گا۔ اور پھر یہ ذہن میں ضرور رکھنا چاہیے خاص طور پہ PTI کو کہ اگر MQM کوئی ایک اتحادی بھی سرکتا ہے، GDA نہیں، MQM خاص طور پہ سرکتی ہے، تو اچھے خاصے نمبر سینٹ میں بھی آپ کے اتحاد کے لوز ہوتے ہیں اور مرکز میں بھی آپ کی میجورٹی نہیں رہتی، اور صرف MQM نہیں، پھر آپ کو JKT کو بھی سنبھالنا ہے، جہانگیر ترین گروپ کو بھی سنبھالنا ہے، کیونکہ وہ دوبارہ منظر عام پہ آ چکے ہیں، اور اس کی ریزن ہم سب کے سامنے ہے۔ اور بہت سارے وزراء جو ہیں، بہت سارے وزراء میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ساری صورتحال کو دیکھ رہے ہیں، اور چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ PTI میں آخری دنوں میں بہت سارے لوگ یکدم داخل ہوئے تھے الیکشن سے پہلے، اور ان کو PTI میں شمولیت اختیار کی، اور اس کے بعد پھر وہ ٹکٹ پہ کامیاب ہوئے۔ بہت سارے چہرے آپ کو عمران خان کی کابینہ میں ایسے نظر آئیں گے جو کہ مشرف کے دور میں بھی شامل تھے، جو مسلم لیگ نواز کی حکومت میں بھی تھے، کاف لیگ میں بھی تھے، اور اب موجود ہیں پیپلز پارٹی کے۔ ایون اہم ترین وزراء جو ہمیں نظر آتے ہیں، اس میں شاہ محمود قریشی صاحب جو تھے وہ پیپلز پارٹی سے ہوتے ہوئے مسلم لیگ نواز، پیپلز پارٹی اور پھر PTI، شیخ رشید صاحب وزیر داخلہ، وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب، اور اسی طریقے سے غلام سرور صاحب وفاقی وزیر، اس طریقے سے بے شمار ایسے لوگ ہیں کابینہ میں۔ خسرو بختیار صاحب ذہن میں رکھیے گا، وہ بھی اسی لسٹ میں ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اور یہی کچھ پنجاب کابینہ میں ہیں۔ تو اگر MQM کی بات کو بھی سنجیدگی سے لے لیا جائے، اور پھر ادھر تحریک لبیک اگر کوئی امن و امان کا مسئلہ کھڑا کرتی ہے خطرناک قسم کا، تو معاملات مزید پیچیدہ ہو جائیں گے۔ اگلی بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز، پیپلز پارٹی بار بار مسلم لیگ نواز کو کہہ رہی ہے کہ جناب ان ہاؤس تبدیلی لے کے آتے ہیں۔ وہ ابھی تک مسلم لیگ نواز ڈیوائیڈ ہے، تقسیم ہے، کیونکہ مریم صفدر اور شہباز شریف گروپ الگ الگ سوچ رہے ہیں، کیونکہ مریم صفدر صاحبہ سمجھتی ہیں کہ فوری طور پہ الیکشن ہوئے، کیونکہ شہباز شریف صاحب الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں، خواجہ آصف صاحب فوری الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ بغیر مداخلت کے ہمیں الیکشن دے دیں۔ تو شہباز شریف صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، ہمیں صرف صاف شفاف الیکشن چاہیے، اور ہمیں لڑنے کے لیے جو لیول پلینگ فیلڈ ہے وہ چاہیے۔ تو مسلم لیگ نواز کے اندر کی لڑائی، مریم صفدر صاحبہ چونکہ سمجھتے ہیں کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو میں نہیں ہوں گی، اور میرے بغیر الیکشن ہوں گے یا نواز شریف صاحب کے بغیر الیکشن ہوں گے تو پارٹی چلے جائے گی شہباز شریف صاحب کے پاس۔ تو یہ ایک اندر کی بحث چل رہی ہے۔ رانا تنویر صاحب مسلم لیگ نواز کی جو دوسرے درجے کی قیادت ہے، وہ اس وقت شہباز شریف صاحب کے ساتھ زیادہ جڑ گئی ہے۔ مہنگائی کے معاملے میں یہ ہلکی ہلکی ریلیاں نکالنا شروع ہو گئے ہیں مختلف شہروں میں۔ پیپلز پارٹی بھی متحرک آ گئی ہے، وہ بھی احتجاجی مظاہرے کر رہی ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو موجودہ حکومت، وزیر اعظم عمران خان اور ان کی ٹیم، ان کا صرف یہی کمال ہوگا کہ وہ ان ساروں کو جمع ہونے سے اور اکٹھا ہونے سے روکے، اور ان کو دوبارہ ایک فورم پہ جمع نہ ہونے دے۔ PDM ٹوٹ گئی، اگر PDM دوبارہ جڑتی ہے، پیپلز پارٹی بھی آ جاتی ہے مسلم لیگ نواز کے ساتھ۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات بھی بتا دوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب خود TLP میں تحریک لبیک کی تحریک میں شامل نہیں، لیکن انہوں نے اپنے مقامی لوگوں کو یہ کہہ دیا ہے کہ اگر اس میں ضرورت پڑے تو اپنے بندے بھی بھیجیں اور اس کو ذرا تگڑا کریں۔ اور وزیر اعظم عمران خان کچھ کام کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ اہم ترین ملکوں کے سفیروں کو، اہم ترین ملک نہیں، اہم ترین ملکوں کے سفیروں کو بھی تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس کے بارے میں بھی امپورٹنٹ ڈیسیشن لے چکے ہیں، اطلاع ہے کہ لے چکے ہیں، اور کچھ عرصے کے بعد وہ اناؤنس کر دیں گے۔
ان میں وہ اہم ترین ملک جو عالمی سطح پہ بھی امریکہ اس میں شامل ہے جی، وہاں پہ بھی سفیر کی تبدیلی کا امکان ہے۔ پھر ایک اور اہم ملک ہے، وہاں کے بھی سفیر کی تبدیلی کا امکان ہے۔ پھر ایک اور ملک ہے، یعنی کہ وہ 3 بڑے ملک، 3 یا 4۔ اس کے بعد جو پاکستان کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے بڑے امپورٹنٹ ہیں، وہاں پہ بھی، اور کچھ کیا کہنا چاہیے، مڈل ایسٹ کہہ لیں، عرب ممالک کہہ لیں، وہاں سے بھی کچھ تبدیلی کی اطلاعات آ رہی ہیں، اور یہاں پہ وہ ایک کام کرنا چاہ رہے ہیں۔ کچھ نئے نام بھی زیر غور ہیں، میں نام جان بوجھ کے نہیں لے رہا کیونکہ علم میں تو آ چکے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ بھی ہو رہا ہے، اور ایسے لگ رہا ہے کہ ہر طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی، اور نئی صف بندی، نئی جوڑ توڑ چل رہا ہے۔ تو اگین میں یہ کہوں گا کہ اب یہ امتحان ہے، مشکل وقت ہے وزیر اعظم عمران خان پہ کہ وہ مہنگائی کو ختم کرنا ہے۔ اگر اپوزیشن کی تحریک کو انہوں نے ہٹانا ہے، کمزور کرنا ہے مہنگائی والے معاملے میں، تو ان کو بہت بڑا پیکیج دینا ہوگا۔ یہ ایک ان کی خوش قسمتی ہے، ان کے لیے گڈ لک ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے لیے کہ لوگوں کی ابھی بھی اکثریت جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان کو باقی جماعتوں سے بہتر سمجھتی ہے، اب بھی نواز شریف سے بہتر سمجھتی ہے، زرداری صاحب سے بہتر سمجھتی ہے۔ وہ مزید تھوڑا سا ٹائم دینا چاہتی ہے، لیکن اگر یہ تمام عناصر ملتے ہیں اور یہ تحریک جو ہے اس میں مذہب کا عنصر تو شامل ہو چکا ہے، مذہب اور مذہبی لوگ تو آ چکے ہیں، اس میں اگر وہ دوسرا ایلیمنٹ بھی شامل ہو جاتا ہے، سیاسی عنصر بھی شامل ہو جاتا ہے، اور بڑی سیاسی جماعتیں بھی اس کا حصہ بنتی ہیں، تو معاملہ خطرناک ہو جائے گا۔ ذہن میں رکھیے گا کہ 77 کی جو تحریک تھی، تحریک نظام مصطفیٰ، وہ بھی اسی طرح ہی چلی تھی، اور انتخابات کی دھاندلی سے شروع ہوئی تھی، اور اس کے بعد پھر اس میں مذہب کا ایلیمنٹ آ گیا تھا، اور اس کو تحریک نظام مصطفیٰ کا نام دیا گیا تھا۔ یہ جو اس وقت صورتحال بن رہی ہے، یہ تو بن ہی مذہب کی بنیاد پہ رہی ہے، اور تحریک لبیک ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بنیاد پہ بن رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپوزیشن جماعتیں بھی آ گئی ہیں مہنگائی کے معاملے کو لے کے۔ خواجہ آصف وزیر اعلیٰ سندھ، یہ سب کے سب آج میدان میں نکلے ہوئے تھے، تو ان سب کو ذرا ذہن میں رکھیے۔ تو پاکستان تحریک انصاف، وزیر اعظم عمران خان اور ان کی ٹیم کے لیے جی کافی مشکل وقت ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک پولیٹیکل پارٹی، پولیٹیکل لیڈر ثابت کرنا پڑے گا ان کو، کیونکہ بلوچستان میں بھی وہ اس وقت مصیبت کا شکار ہیں، اور اس لیے وہ اس سینس میں کہ وہاں پہ جام کمال صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد ہے، اور پی ٹی آئی اس میں شامل ہے، اس اتحاد میں، کیونکہ باپ جو ہے، باپ بلوچستان عوامی پارٹی، وہ اتحادی ہے مرکز میں پی ٹی آئی کی، اور پی ٹی آئی ادھر شامل ہے، اور پی ٹی آئی نے وہاں وزارتیں نہیں لیں، اور بی اے پی نے یہاں وزارتیں نہیں لیں، اور سینٹ میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اور بی اے پی کے جو لیڈر ہیں، پارلیمانی لیڈر بلوچستان سے یار محمد رند، وہ بیرون ملک جا چکے ہیں تحریک عدم اعتماد کے موقع پہ۔ تو یہ سارا مائنس پلس جو ہو رہا ہے، یہ کافی مسائل پیدا کرے گا۔ تو اس مسائل سے جی، کرائسس سے نکلنا کیسے ہے، یہ فیصلہ وزیر اعظم عمران خان کو کرنا ہے۔ یہ ساری شورشیں جی آ رہی ہیں، اور ایک طرف پھر ایک اور کام کیا وزیر اعظم عمران خان نے، ایک دفعہ پھر ایبسولیوٹلی ناٹ کہہ دیا ہے، اور وہ کہا ہے امریکہ کو، اور وہ اس میں صورتحال یہ ہے کہ امریکی اخبارات نے اور امریکی حکام کے ذرائع سے خبر دی، اور وہ خبر تھی کہ پاکستان نے امریکہ کو ایئر سپیس، اپنا فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دے دی ہے، کہ وہ افغانستان میں اگر ڈرون حملے کرتا ہے، انٹیلیجنس بیس آپریشن کرتا ہے، تو ایسی صورت میں جو ڈرون ہے وہ پاکستان کی حدود سے
गुज़र सकते हैं, ये ख़बर दी। और अमेरिकी हुक्काम के ज़राए से ये ख़बर अमेरिकी सफारत खानों में भी दौड़ रही थी, लेकिन दफ्तर ख़ारजा पाकिस्तान का उसने साफ़ तौर पे कह दिया है कि अफ़ग़ानिस्तान में ड्रोन हमले के लिए पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद से मुताल्लिक़ अमेरिका से कोई मुआहिदा नहीं हुआ। और जितनी भी ये ख़बरें फैलाई जा रही हैं CNN पे और दीगर आलमी ज़राए अबलाग पे, उन्होंने कहा है कि सब के सब हम मुस्तरद करते हैं और ऐसा कोई वाशिंगटन और इस्लामाबाद के दरमियान मुआहिदा नहीं हुआ। और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने एक बार फिर एब्सोल्यूटली नॉट कह दिया है। तो इस अंसर को भी शामिल रखें कि जब हुकूमत सख्त फ़ैसले लेती है तो हुकूमत को, ऐसी हुकूमतों को गिराने के लिए बैरूनी सफारतकार भी मुतहर्रिक होते हैं और बड़ी ताकतें भी मुतहर्रिक होती हैं। तो ये है एक नक्शा। अब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को फ़ैसला करना है कि वो सारे बहरानों से कैसे निकलते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।